وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے اللہ کی کتاب قرآن مجید میں سے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 تلاوت کی ہے۔ اللہ کی آیات ہمیں اور آپ کو ہدایت کا سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نازل کی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ کتاب اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ اس میں کسی ایک حرف میں بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے کامیابی اسی میں ہے کہ اس کتاب کو ہم پڑھیں، مطالعہ کریں، اس کی باتوں کو سمجھیں، اپنے اچھی طرح سے ذہن نشین کریں، اور اس زندگی کے اندر ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں، تاکہ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کی ہواؤں میں ہم سانس لیتے ہیں، جس کا دیا ہوا رزق ہم کھاتے ہیں، وہ ہم سے راضی ہو جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ دنیا کی زندگی ختم ہو تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتے مبارکباد دیں، اور وہاں جو ہے ہم اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے بچ جائیں۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اللہ کی کتاب ہمیں کامیابی کا کیا راستہ بتاتی ہے۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثیٰ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان صحیح ہونا چاہیے، اسے مومن ہونا چاہیے۔ نیک اعمال کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا کرنے والا اللہ پر صحیح ایمان رکھتا ہو۔ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ایسے ہی لوگ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بات اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، غریبوں ضرورت مندوں کی مدد کریں، اور نیکی کے جتنے بھی کام کریں، لیکن اگر اس کی بنیادی شرط پوری نہیں کی ہے، یعنی اللہ پر ایمان صحیح نہیں ہے، تو پھر یہ نیک اعمال کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ ان کا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ پر صحیح ایمان ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو اس طرح ماننا جس طرح سے اس کا حکم ہے، ورنہ اللہ کو ماننے سے میرے بھائیوں کسی نے بھی انکار نہیں کیا، چاہے نوح علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی قومیں ہوں، یا چاہے مکے کے لوگ ہوں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا، اللہ کو ماننے کا دعویٰ وہ بھی کرتے تھے۔ وہ بھی کہتے تھے کہ یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، ہم اس میں جھاڑو لگاتے ہیں، یہاں آنے والے حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اللہ پر صحیح ایمان کیا ہے؟ اس کو اکیلا ماننا کہ اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ عبادت و بندگی کے لائق کوئی نہیں ہے، یعنی کسی اور کے آگے رکوع و سجدہ کرنا جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ کے دیے ہوئے اس رزق سے اللہ کے بندوں کے نام کی نظر و نیاز کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، الہ کہتے ہیں وہ جو مدد کرے، جو رزق دے، جو مشکل دور کرے، جو بیماری دور کرے، جو ہر چیز پر اختیار رکھتا ہو۔ تو اللہ اس لحاظ سے اکیلا ہے کہ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، کہ اللہ جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ ایک ہی ہستی ہے کائنات میں اللہ کی، باقی ہر شے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بنائے بنی ہے، اور ایک وقت مقرر تک کے لیے بنی ہے، اس کے بعد یہ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ انسان ہے، مر جائے گا، جانور ہیں، مر جائیں گے،
یہ زمین آسمان ہے، یہ بھی ایک دن ٹوٹ پھوٹ جائیں گے قیامت کے دن۔ یہ چاند سورج ہے، یہ بھی جو ہے اندھیرے ہو جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ چاند سورج ستارے، ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ ایک اللہ کی ہستی ہے کہ جو ہمیشہ قائم اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماری سے شفا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عزت و ذلت دیتا ہے۔ ہر شے اللہ دینے والا ہے، کوئی اور دینے والا نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ۔ اللہ تعالیٰ کے اختیارات رکھنے والا کوئی نہیں ہے اس کائنات میں، وہ اکیلا سارے اختیارات کا مالک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کسی اور کو نہیں دیے جا سکتے۔ یہ رکوع سجدہ اللہ کا حق ہے، اللہ ہی کو کیا جائے گا۔ پکار اللہ کا حق ہے، مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی، اللہ کو مدد کے لیے پکارا جائے گا۔ اللہ نے رزق دیا ہے، اس کے نام پر اس کی طرف نسبت کر کے لوگوں کی مدد کی جائے گی، کھلایا پلایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کو صحیح ماننا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اللہ کو اکیلا ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود کتنے ہی لوگ اللہ کی ذات و صفات میں اور اس کے حقوق اور اختیارات میں اس کے بندوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور پہلے بھی یہ کرتے رہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرتی رہی قومیں، اللہ کے عذاب سے تباہ اور فنا اور نیست و نابود ہوتی رہی، اور آج بدقسمتی سے قرآن پڑھنے کا دعویٰ کرنے والی قوم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کا دعویٰ کرنے والی قوم ہے۔ اس کی اکثریت بھی اسی گناہ عظیم میں مبتلا نظر آتی ہے جس سے اللہ کی کتاب ہر جگہ پر روکتی ہے۔ اللہ نے بتایا سورہ نساء میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے برابر کر دینا کسی کو۔ اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی اور مخلوق۔ سب اللہ کے محتاج تھے۔ انبیاء علیہ السلام انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھانے آئے تھے، اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آئے تھے۔ وہ خود بھی اللہ کے آگے جھکنے والے ہوا کرتے تھے، اور ساری انسانیت کو یہی درس دیا کرتے تھے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، جیسا کہ اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور اس نے لوگوں کو یہی دعوت دی کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اور جو اللہ کی عبادت سے روکتا ہے تمہیں اپنی عبادت اور بندگی کروانا چاہتا ہے، اللہ کی بات رد کروا کر اپنی بات منوانا چاہتا ہے، یہ طاغوت ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ اللہ کا باغی اور سرکش ہے، اس سے بچو، اس کے پھیر میں کبھی نہ آؤ، اس کی باتوں میں اور اس کے چکر میں کبھی نہ آؤ۔ تو یہ میرے بھائیوں انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہوا کرتی تھی۔ آج افسوس کی بات ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں اولاد مانگنے مزار کے اوپر جاتے ہیں، قبر کے اوپر جاتے ہیں، کبھی اس مزار پر کبھی اس مزار پر، حالانکہ مزار کے اندر کیا ہے؟ گلی سڑی ہڈیوں کے علاوہ اور کیا ہے؟ انسان مرتا ہے، مٹی میں اسے دفنا دیا جاتا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق، اور مٹی اسے کھا کر فنا کر دیتی ہے۔ انسان کا جسم مٹی کی غذا بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں کہ کلو ابن آدم یاکلہ التراب، ہر ابن آدم کو مٹی کھا کر فنا کر دیتی ہے۔ اب جو آنکھیں ہی نہیں رہیں کہ دیکھیں، ہاتھ ہی نہیں رہے کہ وہ پکڑ سکے، پاؤں ہی نہیں رہے کہ وہ چل سکیں، کان ہی نہیں رہے کہ وہ سن سکیں، اس گلے سڑے مٹی کے ڈھیر کو پکارنے سے یا اس سے مانگنے سے میرے بھائیوں اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہوں۔
فرمایا سورہ مومن میں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو میری عبادت سے تکبر کریں گے ان کو میں جہنم میں ذلیل کر کے ڈال دوں گا۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، یا رسول مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، یا غوث مدد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ کے برابر نہ کرو کسی کو بھی۔ اللہ کے نیک بندوں نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ ہمیں پکارو، ہم سے مانگو، ہم تمہاری بلائیں ٹال سکتے ہیں یا ہم تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یہ تعلیم دی کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو۔ انہوں نے خود یہ اعلان کیا، سورہ جن میں 29ویں پارے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، کہ نبی آپ کہہ دیں کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور کسی اور کو پکار کر اس کے ساتھ میں شرک نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی سے محبت ہے تو ہمیں ان کے احکامات کو ماننا ہوگا، ان کی بات کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ کوئی مشکل آئے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اللہ کو پکارنا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ یہ میری پریشانی دور کر دے، یا اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، یا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ فرما۔ یہ میرے بھائیوں انبیاء کا طریقہ ہے۔ آج اللہ کے دیے ہوئے رزق سے غیر اللہ کی نظر و نیاز کی جاتی ہے۔ اللہ نے یہ جانور دیے ہیں جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، یہ جو زمین سے اناج اگتا ہے، چاہے چاول کی صورت میں ہو، گیہوں کی صورت میں ہو، یا کسی بھی صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ اگا کر دیتا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ پھل پیدا کیے ہیں، یہ سبزیاں پیدا کی ہیں، تو ان کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کھلانا پلانا، میرے بھائیوں اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرنی چاہیے کہ اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے۔ اس کے بجائے 11ویں ہوتی ہے عبد القادر جیلانی کے نام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی 12ویں کی دیگیں پکائی جاتی ہیں۔ محرم میں حلیم اور شربت اور کھچڑا جو ہے وہ حسن و حسین اور علی رضی اللہ عنہما کے نام کا بنایا جاتا ہے۔ جعفر صادق کے کنڈے بھرے جاتے ہیں رجب کے مہینے میں۔ اللہ کی کتاب کا فیصلہ اس بارے میں کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے میں نے مردار، وہ جانور جو خود مر جائے، حلال بھی ہے، اگر وہ مر گیا اپنی موت تو آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ والدم، اللہ نے فرمایا بہتا ہوا خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، سور کا گوشت حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کر دی جائے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 11ویں عبد القادر جیلانی کے نام کی اللہ کی کتاب کے مطابق حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی 12ویں اللہ کی کتاب کے مطابق حرام ہے۔ یہ کنڈے جعفر صادق کے نام کے اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اللہ کی کتاب کہتی ہے یہ حرام ہے۔ اللہ کے بندوں سے نہیں، اللہ سے اس کی نعمتوں کو منسوب کرنا چاہیے، تو یہ اللہ کی شکر گزاری ہوگی۔ اسی طرح سے اور کتنے ہی معاملات ہیں، کوئی مزاروں پہ جاتا ہے کہ یہ قبر والا یہ میری بیماری دور کر دے گا، یہ میرا آپریشن کر دے گا۔ کوئی جاتا ہے کہ یہ قبر والا یہ مجھے وزیر اعظم بنوا دے گا، جا کے وہاں سجدہ کرتا ہے قبر پہ کہ یہاں سجدہ کر کے میں وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، مٹی کے ڈھیر کو سجدہ کرنا، اس سے مانگنا، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے سورہ احقاف آیت نمبر 5 اور 6 میں کہ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے۔ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، یہ قیامت تک اس کی پکاروں کا جواب نہیں دے سکتے، اس وجہ سے کہ وہم عن دعائہم غافلون، یہ قبر والے، یہ مرے ہوئے لوگ، یہ ان کی پکاروں سے غافل ہیں، یہ دنیا سے چلے گئے۔
انہیں پتہ نہیں ہے کہ کون انہیں پکار رہا ہے، کون ان سے مانگ رہا ہے، کون ان سے التجائیں کر رہا ہے۔ فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، آج انہیں پتہ نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب سب لوگ میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے، کانوا لہم اعداء، تو اللہ کے نیک بندے ان کے دشمن ہو جائیں گے جو انہیں پکارتے تھے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا یہ کھلا انکار کریں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی کتاب کو ہمیں کھولنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، تب جا کر صحیح بات ہماری سمجھ میں آئے گی۔ آج یہ باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں، ان کا بیان کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اختلافی مسائل ہیں۔ اختلافی نہیں میرے بھائیوں، جن کے متعلق اللہ کی کتاب نے حکم دے دیا وہ بالکل اتفاقی بات ہے، اس میں اختلاف کرنے والا اللہ کی بات کا انکاری ہے۔ اس بات کو سمجھو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، خالص اس کی عبادت و بندگی ہونی چاہیے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، سورہ نساء میں اللہ نے کہا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس بنا پہ کہ اللہ نے اسے مقرر کیا ہے لوگوں کو ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے قبروں کو کچا رکھنے کا حکم دیا۔ جابر رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا قبروں کو پکا بنانے سے، قبروں پر کوئی عمارت بنانے سے اور مجاور بن کر بیٹھنے سے۔ آج افسوس کی بات ہے، قبرستان جائیں تو چند ہی قبریں خال ہی کوئی کچی نظر آتی ہے، ورنہ پکی بنی ہوئی ہیں قبریں، سنگ مرمر لگا ہوا ہے، وہاں مزار بنے ہوئے ہیں، وہاں مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں دنیا کی ہر برائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، منشیات کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا قبروں پر جاؤ موت کو یاد کرنے کے لیے کہ میں نے بھی مرنا ہے اور اس طرح مٹی میں مل جانا ہے۔ آج یہ قبریں میلے کی جگہ بنی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، ان قبروں کو کچا رکھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی سے محبت ہے تو یہاں مجاورت یہ منع کرنی ہوگی، ان کے اوپر عمارت نہیں بنانی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کے لیے کہا کہ یہ شرک ہے۔ 10 صحابہ کی جماعت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے دوسری جگہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سے بیعت لے لی، 1 سے بیعت نہیں لی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہے، آپ اس سے بھی بیعت لیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے گلے میں تعویذ ہے، میں سے بیعت نہیں لوں گا۔ تو ان صاحب نے جب یہ سنا تو وہ تعویذ توڑ کر پھینک دیا۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی بیعت لے لی اور فرمایا کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ میرے بھائیو، تعویذ کے اوپر بھروسہ نہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، جس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، جو پورے نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ پیر اور مولوی کا کاروبار ہے، اس نے لوگوں کو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی نہ جانے کیا کیا بنا دیا ہے۔ دین کے ہر کام کے وہ پیسے لیتا ہے، اذان دینے کی اجرت لیتا ہے، امامت کی تنخواہ لیتا ہے، نکاح پڑھانے کے پیسے لیتا ہے، درس و تدریس کے پیسے لیتا ہے، اور قرآن کو قرضوں کی صورت میں لکھ کر دینے کے تعویذ کی صورت میں پیسے لیتا ہے۔ اس نے تو یہ کاروبار بنایا ہوا ہے، ورنہ تعویذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو تعویذ لٹکائے گا وہ شرک جیسے بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا، جس سے توبہ کیے بغیر اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں ہے۔ تو آپ کے سامنے نہ کوئی ووٹ کی اپیل ہے کہ ہمیں ووٹ دے دو، نہ کوئی چندہ مانگنے آئے ہیں، بلکہ ایک ہی بات ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ للہ۔ پلٹو اللہ کی کتاب کی طرف، ان فرقوں اور مسلکوں سے توبہ کرو اور خالص مسلم بنو تاکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو۔ آج یہودی بھی مارتا ہے، عیسائی بھی مارتا ہے، گائے کا پجاری ہندو بھی مارتا ہے، اور کلمہ پڑھنے والا کچھ نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کہ اللہ نے جس ایمان سے کامیابی کا وعدہ کیا تھا وہ ایمان جو ہے وہ نہیں رہا۔
آج ایمان لوگوں کا یہ ہو گیا ہے اکثریت کا کہ یہ قبر والا داتا ہے، یہ قبر کے اندر مشکل کشا ہے، اس قبر کے اندر یہ غوث ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں ہم سب توبہ کریں، پلٹیں، خالص اللہ کی بندگی کا قصد کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور احکام کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتیں فرمائے گا۔ آپ کے سامنے یہی چند باتیں پیش کرنی تھیں۔ ابھی یہ مسجد ہے آگے مسلم مسجد، یہاں انشاءاللہ قرآن و حدیث کا بیان ہوگا، آپ لوگ آئیں سنیں، کوئی سوال ہو ذہن میں تو وہ آپ کریں، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بحث کی جائے گی۔ یہ کچھ کتابیں ہیں، یہ آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، ان میں قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو جو ہے دین کے بارے میں معلومات ہوگی۔ السلام علیکم۔